آج تیسرا دن تھا کہ وہ نوجوان ریسٹورنٹ میں بیٹھا مسلسل مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں حد درجے نروس ہو رہی تھی۔ میں مری کے ایک ریسٹورنٹ میں اکاؤنٹس پر بیٹھتی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں جو بھی آرڈر کرتا وہ مجھے ہی بتاتا اور پیسے بھی میں وہیں پر ریسیو کرتی، اور اس کے بعد ان کا یہ آرڈر پیپر پر لکھ کر انہیں دے دیتی تھی۔ پھر وہ اپنی مطلوبہ شے لے کر وہاں بیٹھ کر سرو کرتے تھے۔ یہ نوجوان پچھلے 3 دنوں سے صرف 1 کپ کافی ہی آرڈر کرتا تھا اور بالکل اینڈ پر میرے سامنے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتا، کافی پیتا رہتا، مجھے دیکھتا رہتا۔ مری میں یوں تو 12 مہینے موسم سرد رہتا ہے، لیکن جنوری کا مہینہ تھا، برف باری اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں بہت کم ہی لوگ ریسٹورنٹ میں آتے تھے اور زیادہ تر لوگ اپنے ہوٹل کے کمروں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اس سرد موسم میں جب وہاں پر اکا دکا ہی لوگ بیٹھے تھے، وہ شخص روز آ جاتا تھا۔ جاگرز، دستانے، لانگ شوز، سب کچھ پہنے وہ میرے سامنے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ آج سردی کی شدت زیادہ تھی، ابھی بھی باہر برف باری ہو رہی تھی، اسی لیے ویٹر بھی ریسٹورنٹ پہنچ نہیں پائے۔ اس وقت ریسٹورنٹ میں صرف میں تھی۔ یہاں پر اس ریسٹورنٹ کا مالک بھی تھا۔ وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ چند لوگوں کا آرڈر پورا کر کے ریسٹورنٹ بند کر کے تم بھی جا سکتی ہو۔ آخری شخص جانے کے لیے تیار ہی تھا جب وہ نوجوان اندر آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا 1 کپ کافی چاہیے۔ میں نے کہا آج اسٹاف سردی کی وجہ سے پہنچ نہیں پایا، ہو سکتا ہے ریسٹورنٹ جلدی بند ہو جائے، آپ چاہیں تو کہیں اور سے کافی پی لیں۔ میری اس بات پر اس نے بڑی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہاں کی کافی پسند ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ سرو کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً مجھے ہی اس کے لیے کافی بنانی پڑی۔ کافی بنا کر میں نے اسے دی اور سامنے اپنے کاؤنٹر پر جا کر کھڑی ہو گئی کہ کب یہ شخص کافی پیے اور میں ریسٹورنٹ کو بند کر کے واپس جاؤں۔ لیکن وہ بڑے آرام سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا اور بنا کسی لحاظ کے ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی کافی ختم ہوئی، اس نے ایک اور کافی آرڈر کر دی۔ میں اسے کہہ بھی چکی تھی کہ مزید موسم خراب ہونے کی پیش گوئی آ چکی ہے اور میرا گھر یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، پر وہ تو یوں تھا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ شام اب گہری ہونے لگی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب یہ شخص جائے اور میں بھی واپس جاؤں، لیکن وہ شخص شاید ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ جب تک رات کا اندھیرا نہیں چھا گیا تب تک ایک کے بعد ایک کافی مانگ کر پیتا رہا۔ ریسٹورنٹ کا مالک چابی مجھے تھما کر گیا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ مجھے وہاں رکنا پڑا۔ جیسے ہی میں ریسٹورنٹ بند کر کے جانے لگی تو موسم اب اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ موسم اپنے تیور بالکل بدل گیا تھا۔ برف باری میں شدت آ گئی تھی اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی شدید برف باری میں اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گی۔ برف باری اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سڑکیں سنسان تھیں، برف آلود ہو چکی تھیں۔ سب لوگ یا تو اپنے گھروں میں مقید تھے یا اپنے ہوٹلوں کے کمروں میں۔ میں تیزی سے اپنے رہائشی ہوٹل میں جانا چاہتی تھی، لیکن برف کی شدت نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالانکہ میں نے ڈبل جیکٹ پہن رکھی تھی، اپنے آپ کو بالکل کور کر رکھا تھا، اس کے باوجود مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو برف باری بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی، اس پر ہوا بھی بہت تیز تھی، خون کو جما دینے والی سردی۔ میں نہ جانے کس طرح سے اپنے آپ کو گرنے سے بچاتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میرے پاؤں ذرا سا رکتے، میرے پاؤں برف میں گھسنے لگتے۔ بڑی مشکل سے میں اپنا توازن برقرار رکھ رہی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو وہ وہی نوجوان تھا۔ کہنے لگا آئیے، آپ کو آپ کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں اس سے کبھی بھی لفٹ نہ لیتی، لیکن جس قسم کا موسم شروع ہو چکا تھا، میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اسے راستہ سمجھانے لگی۔ کہنے لگا میری وجہ سے آپ کافی مشکل میں آ گئی۔ اس نے سامنے ڈیش بورڈ میں سے سگریٹ کی ڈبیا میں سے ایک سگریٹ نکال کر اپنے منہ میں لیا، لائٹر سے جلانے لگا۔ میں نے کہا یہ میری ڈیوٹی تھی۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا ہاں ڈیوٹی تو بہت اچھے سے نبھانی آتی ہے آپ کو، پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہیں آپ۔ میں تو 3 دن سے آپ کی اس عادت سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ وہ شاید مجھ سے بے تکلف ہونا چاہ رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کہنے لگا بہت خوبصورت ہیں آپ۔
میں جن باتوں سے بچنا چاہ رہی تھی وہ اسی موضوع پر آ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ 3 دن سے وہ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدھی سیدھی سڑک تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ برف باری کی وجہ سے وہ گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہ سفر جلد از جلد ختم ہو جائے۔ کہنے لگا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ میں نے گھبرا کر کہا کس بات کا جواب؟ کہنے لگا میں نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا بہت ہی کم ہیں ایسی لڑکیاں جن کے حسن سے میں متاثر ہوا ہوں، ان میں سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔ میں تو بس یوں ہی اس ریسٹورنٹ میں آیا تھا، لیکن آپ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ 3 دن سے بس آپ کے لیے ہی تو آ رہا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری نظروں کی وارفتگی سے آپ میرے ارادے کو بھانپ چکی ہوں گی۔ عورتیں اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو بہت اچھے طریقے سے پہچان جاتی ہیں، ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سگریٹ کا دھواں میری جانب اٹھایا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ میں نے کہا پلیز آپ کچھ تیز ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ مجھے جلد گھر پہنچنا ہے۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا شاید آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ موسم خراب ہے، اس وجہ سے میں گاڑی تیز نہیں چلا سکتا، اور اگر موسم ٹھیک بھی ہوتا تب بھی میری تو خواہش تھی کہ یہ سفر طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے۔ اس شخص کا لہجہ بڑا ہی مخمور سا ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے گاڑی سے اتر جانا چاہیے۔ ویسے بھی میرا گھر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے کہا ایسا کریں آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ آپ کو میری کمپنی اچھی نہیں لگ رہی؟ لڑکیاں تو مرتی ہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے، اور ایک آپ ہے۔ میں نے کہا آپ پلیز گاڑی روکیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ کہنے لگا آر یو میرڈ مس ارم؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کہنے لگا بس نام؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ رہتی کہاں ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس ریسٹورنٹ میں نوکری کب سے کر رہی ہیں۔ پھر کہنے لگا جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی پتہ کر لیا جاتا ہے، اور میں تو آپ سے شادی تک کا سوچ چکا ہوں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا انجان رہوں گا آپ سے؟ بڑی سنجیدگی سے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ گاڑی اس نے میرے ہوٹل کے سامنے کھڑی کی، جہاں کی رہائش مجھے اسی ریسٹورنٹ کے مالک نے دی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا پسماندہ سا ہوٹل تھا۔ جیسے ہی گاڑی سے اتری کہنے لگا میری بات کا جواب تو دے دیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کا پروپوزل قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے اتر گئی، گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز وہ ریسٹورنٹ میں نہیں آیا۔ میں نے شکر کیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پر آئی وہ میرے ہوٹل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ میں نے چابی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کہنے لگا اندر آنے کی دعوت نہیں دیں گی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میرا کمرہ کافی بڑا تھا، بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا صوفہ بھی تھا۔ وہ بڑے آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے بالکل مقابل جا کر بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگا آپ کے ہاں مہمان کو پانی وغیرہ بھی نہیں پوچھا جاتا؟ میں نے کہا دیکھیں مسٹر، میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے برجستہ اپنا نام بتایا۔ کہنے لگا عفان، میرا نام عفان ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور میں آپ سے صاف کہہ دینا چاہتی ہوں کہ بہتر ہوگا آپ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ کہنے لگا کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں آپ کو؟ کیا جان دے دوں پھر یقین آ جائے گا؟ میں نے کہا آپ کو ایسا کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، شادی کسی سے زبردستی نہیں کی جاتی۔ کہنے لگا لیکن محبت ہو جائے تو سامنے والے کو اس کی محبت کو کچھ تو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو میں آپ کو اپنے بارے میں ہر بات بتانے کو تیار ہوں، چاہے تو جیسی مرضی تسلی کر لیں۔ میں ویسے بھی ایک تنہا قسم کی لڑکی تھی، والدین حیات نہ تھے، اور وہ شخص تب سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کئی بار انکار کرنے کے باوجود وہ پھر میرے ہوٹل کے کمرے کے سامنے کھڑا رہتا۔ بس ایک ہی ضد تھی اس کی
کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا میں اس بارے میں بھی پوچھ گچھ کر چکی تھی۔ وہ شخص کہیں سے بھی فراڈ نہیں لگ رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ وہ بے حد خوش تھا، اتنا خوش کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہنے لگا، ارم تم نے مجھے زندگی دے دی۔ میں بھی خوش تھی۔ جتنی بار وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، بار بار میرے راستے پر وہ مجھے ملتا تھا، میرے دل میں بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی جگہ تو بن ہی چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی فیملی کہاں ہے۔ کہنے لگا، سب بیرون ملک میں رہتے ہیں، لیکن مجھے پاکستان پسند ہے۔ میں نے کہا، ہماری شادی پر کوئی آئے گا یا نہیں؟ کہنے لگا، نہیں، ہم سادگی سے نکاح کریں گے اور میں بہت جلد تمہیں بیرون ملک لے جاؤں گا، سب سے ملواؤں گا۔ بہرحال میں نے عفان سے نکاح کر لیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نکاح کے بعد اس نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جو کہ اسلام آباد میں تھا، وہیں وہ اپنا بزنس بھی کر رہا تھا۔ چھوٹا سا بنگلہ تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیرت اس وقت ہوئی جب وہ مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا کہ تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید اسے میرے آرام کا خیال ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلی رات بھی وہ میرے کمرے میں نہیں آیا۔ دن میں وہ مجھ سے یوں باتیں کرتا جیسے سب کچھ نارمل ہے، لیکن رات کو وہ میرے قریب نہیں آتا تھا، اور میں حیران تھی کیونکہ جس طرح وہ اپنی بے تابیوں کا، بے قراریوں کا ذکر کرتا تھا، میں تو سمجھی تھی کہ شادی ہوتے ہی اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر دے گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ 8 دن گزر گئے، لیکن اس کی روٹین میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ایک رات میں تنگ آ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑی اور ایش ٹرے میں بجھا دی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے بڑی سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا میں؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، نہیں، کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن جیسی محبت کے آپ دعوے دار تھے، میں نے آپ کو شادی کے بعد ایسا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، کیسا اظہار چاہیے آپ کو؟ کہ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے انڈین گانے گایا کروں، یا پھر آپ کے ساتھ بیہودہ کپل ڈانس کیا کروں؟ کیا کروں، بتائیے مجھے۔ اس کی باتوں سے میں خفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ اپنے منہ سے کیسے کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر کچھ حق رکھتی ہوں؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بظاہر وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا تھا، لیکن میرے قریب نہیں آتا تھا۔ میں اب اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی قربت کی متمنی تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ ایک رات میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی۔ میں نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی، میک اپ بھی فل کیا، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، میں فوراً سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، مجھے ایک نظر دیکھتے ہی اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری تھوڑی سی جیت ہے۔ کافی دیر مجھے دیکھتا رہا، لیکن فوراً ہی چونک سا گیا، پھر جلدی سے اپنی نظریں بھی بدل لی۔ مجھے اس کا یہ رویہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، نہیں تو، میں تو اب بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں روز کہتا تو ہوں تم سے۔ میں نے کہا، کہتے ہیں لیکن احساس نہیں دلاتے۔ میاں بیوی کے رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور آپ انجان تو نہیں ہیں ان باتوں سے۔ میری بات سن کر اچانک وہ غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں حق چاہیے؟ حق چاہیے تمہیں؟ تو آؤ، میں تمہیں تمہارا حق دوں۔ اس نے ایک دم بڑے غصے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے گیا۔ میں حیران تھی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے بنگلے کے پچھلی جانب لے گیا، جہاں میں آج تک کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پیچھے کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔
لیکن وہاں ایک قبر دیکھ کر تو گویا میری جان نکلی تھی۔ اس نے اس قبر پر لا کر مجھے زور سے پھینکا، کہنے لگا اس کی خاطر شادی کی تھی میں نے تم سے، سمجھی، جسے تم نے برباد کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سن کر میرا تو سانس خشک ہونے لگا۔ کون تھا وہ شخص؟ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا سامنے قبر پر لکھی ہوئی تختی پڑھو۔ جیسے ہی میں نے اس قبر پر لکھی ہوئی تختی کو پڑھا تو میں اپنا سانس لینا بھول گئی۔ اس پر آیان لکھا تھا اور میں اس نام سے اچھی طریقے سے واقف تھی، بلکہ اس نام نے اور اس لڑکے نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ مری میں رہنے کا بھی میرا مقصد صرف یہی تھا، کیونکہ میں چھپ جانا چاہتی تھی اپنے ماضی سے، لوگوں سے۔ لیکن آج نہ جانے کیوں میرا ماضی آج پھر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، وہ بھی عفان کی صورت میں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا یاد آیا تمہیں کچھ؟ میں تو یوں تھی کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، مجھ پر تو گویا سکتہ طاری تھا۔ کہنے لگا تم نے میرے چھوٹے بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی اور اب تم ہمیشہ اسی کے نام پر بیٹھی رہو گی، کبھی بھی نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ تمہیں اپناؤں گا، تم میری محبت سے ہمیشہ تشنا لب ہی رہو گی۔ وہ مجھے اسی قبر پر چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آیان میرے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا۔ میں اس وقت ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی، لاہور میں رہتی تھی۔ میں لاہور کی ہی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب اخبار میں اشتہار پڑھ کر میں اس کے پاس گئی، اس کی والدہ سے میری بات چیت طے ہوئی، کافی اچھی فیس وہ مجھے دینے کو تیار تھی۔ میں اس لڑکے سے 7-8 سال بڑی تھی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی رہی۔ اکثر وہ میرے پاس بیٹھ جاتا، مجھ سے کہتا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور میں یہ سمجھتی کہ مجھے بڑی بہن کی حیثیت سے عزت دیتا ہے۔ کبھی کہتا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی اس طرح کی باتوں پر میں اسے تھینک یو بول دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی حرکتیں بڑی عجیب ہونے لگیں۔ جس کمرے میں میں اسے پڑھاتی تھی، ایک بار اس نے وہ کمرہ لاک کر دیا۔ میں نے کہا تم نے کمرہ لاک کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا ایسے ہی، باہر کی آوازوں سے میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں، مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے پڑھا رہی تھی کہ جب پڑھتے پڑھتے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ فوراً سے چھڑوایا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ مت پکڑو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے چھوئے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بس مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم ذرا فاصلہ رکھا کرو۔ ایک بار کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ میں یہ بات بھی ہنس کر بدل دیتی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگا آپ کو میں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا تم بھی بہت اچھے ہو، بس اچھا پڑھو گے تو اور بھی اچھے بچے بن جاؤ گے۔ کہنے لگا اگر میں فرسٹ آیا تو مجھے کیا گفٹ دیں گی؟ میں نے کہا تم جو کہو گے میں تمہیں دے دوں گی۔ کہنے لگا جو مانگوں گا وہ دیں گی، وعدہ کریں میرے ساتھ۔ میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے میری زندگی مانگ لے گا۔ اس نے جی توڑ کر محنت کی، A1 گریڈ لے کر بڑی خوشی خوشی میرے پاس آیا۔ اس کی والدہ بھی بڑی خوش تھی، کہنے لگی تم نے تو میرے نکمے بیٹے کو بہت اچھا بنا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے مٹھائی بھی کھلائی۔ جیسے ہی وہ اپنے بنگلے سے باہر گئیں، آیان کہنے لگا میرے کمرے میں آئے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ لاک کر دیا۔ پھر کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر میں اچھا رزلٹ لا کے دکھا دوں تو آپ مجھے میری پسند کی چیز دیں گی۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا مجھے آپ چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی الماری کھولی، اس میں سے ایک بیہودہ سی نائٹی مجھے دی۔ میں تو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ کہنے لگا میری فرمائش ہے، میں آپ کو اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کہنے لگا نہیں، شرم کی کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اچھی لگتی ہیں مجھے، اس لیے کہہ دیا آپ سے، محبت ہے مجھے۔
اور بھی کچھ کہتا رہا لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ناظرین، یہ کہانی ابھی ادھوری ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک، اور اس کا پارٹ 2 نیکسٹ ویڈیو میں کل رات 9 بجے. اللہ حافظ.